نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون۔ تاریک شب میں طلوع سحر پیدا کر، دین کی جو کام آ سکے وہ سر پیدا کر، کثرت کو دبانا ہے اگر قلت سے تو محمد کی صحابہ کا جگر پیدا کر۔ قابل احتشام میری اساتذہ اکرام اور زینت محفل طلباء اعظام، آج کی اس پر رونق و ببرکت نشست پر جس موضوع پر تخیلات و تفکرات اور کلمات کے وسیع ذخائر بکھیرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس کا عنوان ہے عظمت صحابہ۔ معزز سامعین، روشنی اپنے ہونے کا پتہ دیتی ہے، اگر اسے ظلمت اور تاریکیوں کی چادروں میں روپوش بھی کر دیا جائے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے دھندلکیوں میں چھپ جائے، لیکن اس کا ناپید ہونا ممکن نہیں۔ آج کچھ مفاد پرست اور شیطانی ذہنیت کے مالک شہادت حسین اور واقعہ کربلا کی آڑ میں آ کر حقائق کو تعصب کے پردوں میں چھپا کر اور تاریخ کے بڑے بڑے جھوٹ بول کر صحابہ پر طعن و تشنیع کا جواز نکال رہے ہیں، اور اولئک حزب اللہ کے شرف عظیم کو حاصل کرنے والوں کی ردائے عزت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ معزز سامعین، باطل ہزار جتن کر لے، سینکڑوں پروپیگنڈے بنا لے، جتنے ممکن ہو سکے فتنوں کے جال بچھا لے، لیکن قرآن کے اس اعلان جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کے بعد میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کروں گا کہ جن سے رب نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، جنہیں اپنی دین کی آبیاری کے لیے منتخب کیا ہے، ان کی عزتوں پر کیچڑ اچھالنے والے باطل پرست نیست و نبود ہو جائیں گے، لیکن صحابہ کی عزت کو، صحابہ کے مرتبے کو، صحابہ کے مقام کو نہ کوئی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی کر سکے گا۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حاضرین محفل، جب میں خیر القرون کی تاریخ کے اوراق پلٹتا ہوں تو مجھے صحابہ اکرام کبھی قبول اسلام کی سعادت حاصل کرتے نظر آتے ہیں تو کبھی قریش مکہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے دکھائی دیتے ہیں، کہیں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا گھر بار لٹاتے نظر آتے ہیں تو کہیں تپتی صراع کے نشیب و فراز میں سفر کرتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی بدر میں تلواروں کی چھاؤں تلے نبی مکرم کی حفاظت پر معمور نظر آتے ہیں تو کبھی احد میں جلوہ نما ہوتے ہیں، کبھی حنین طائف کی چٹانوں پر دینی حنیف کا پرچم لہراتے نظر آتے ہیں تو کہیں فارس و شام سے ٹکراتے نظر آتے ہیں تو کہیں قیصر و کسریٰ کو مٹاتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ حضرات، صحابہ وہ رجال کار تھے جن کے سینوں میں علوم نبوت کا نور چمکتا تھا، جن کے دلوں میں حالات کو بدلنے کا عزم و حوصلہ موجود تھا، جو شجاعت و بصارت کے پیکر تھے، صداقت اور دیانت کا نشان تھے، تلواروں کے سائے تلے پلنے والے تھے۔ قرآن جب بھی بولا ان کی عظمت اور رفعت پر بولا۔ قرآن کبھی انہیں اولئک هم المفلحون کہتا ہے تو کبھی اولئک هم الفائزون کہتا ہے، کبھی ان کی رفعت میں اولئک هم الراشدون کہتا ہے تو کبھی اولئک هم خیر البریہ کہتا ہے۔ حضرات،
سن لیجئے، آج اسلام کے بچے بچے کو، ہر چھوٹے بڑے کو صحابہ کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، مصلحت کی چادر اتار کر صحابہ کی عزت کا پرچم تھام لینا چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کا دفاع پرچم اسلام کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع احادیث نبوی کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع قرآن مبین کا دفاع ہے۔ اس لیے ہر مسلم کو یہ عہد اور عزم کرنا ہوگا، اصحاب مصطفیٰ پر ہم جاں فدا کریں گے، ان کے دفاع کا یوں کچھ ہم حق ادا کریں گے، قصر ثبات میں جن سے لرزہ رہے گا تاریخ، اب ہر جگہ سے ایسے طوفان اٹھا کریں گے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔